السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 20، الٹا پیش کے متعلقہ آج ہم سبق پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں، جیسے کہ ہم نے زبر کی بھی دو حالتیں پڑھیں، زیر کی بھی دو حالتیں تھیں، اسی طرح پیش کی بھی دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک الٹا پیش ہوتا ہے اور ایک سیدھا پیش ہوتا ہے۔ تو سیدھا پیش یہ اس کی علامت ہوتی ہے سیدھے پیش کی، جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس کی مشق بھی کر چکے ہیں، اور یہ الٹا پیش ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، ایسے الٹا۔ تو ان میں دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے کہ جس حرف کے اوپر سیدھا پیش ہو اس کو ہم لمبا نہیں کریں گے، اس حرف کو ہم کھینچیں گے نہیں، اور جس حرف کے اوپر یہ الٹا پیش ہوگا اس کو ہم ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کریں گے، یعنی کہ اس کو ہم واو مدہ کے برابر لمبا کریں گے۔ دیکھیں، یہ دیکھیں با الٹا پیش، اب اس کو کتنا لمبا کرنا ہے؟ واو مدہ کے برابر، یہ واو مدہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ با الٹا پیش بو ایک الف کے برابر، تو یہ جو الٹا پیش ہے یہ واو مدہ کے برابر ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کی مقدار لمبائی کی، لمبا کرنے کی، وہ واو مدہ کے برابر ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ لکھا ہوا ہے زبر اور زیر کی طرح پیش کی بھی دو حالتیں ہیں، سیدھا پیش اور الٹا پیش۔ ہدایت نمبر 1، سیدھے پیش جو کہ یہ اس کی علامت ہے حرف کے اوپر، اور الٹے پیش یہ علامت، اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، پہچان کر لیں۔ ہدایت نمبر 2، الٹے پیش کو واو مدہ کے برابر کھینچ کر پڑھیں، کیونکہ الٹا پیش حروف مدہ یعنی کہ واو کے قائم مقام ہوتا ہے، واو مدہ کے برابر ہوتا ہے، اس کی مقدار، اس کو لمبا کرنے کی جو مقدار ہے۔ مشق پڑھتے ہیں۔ حمزہ، اب دیکھیں اس کو حمزہ کہیں گے، جو نئے آنے والے ساتھی ہیں ان کے پاس پہلی مرتبہ یہ سبق وہ سن رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، حمزہ ہے۔ اگر یہ اوپر نہ ہوتا، یہ الٹا پیش بالکل خالی ہوتا، پھر ہم اس کو الف کہتے۔ اب چونکہ الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ ہو جاتا ہے، وہ الف نہیں رہے گا، ٹھیک ہے جی، ذہن نشین کر لیں اچھی طرح۔ حمزہ الٹا پیش او، بس۔ با الٹا پیش بو، تا الٹا پیش تو، ثو، جو، حو، خو، یہ موٹا حرف ہے، اس کی آواز بھی موٹی ہونی چاہیے۔ خو، دو، ذو، رو، زو، سو، شو، صو، ضو، طو، ظو، عو، غو، فا الٹا پیش فو، قو، کو۔ اب دیکھیں یہ قاف موٹا ہے، اس کی آواز بھی موٹی ہے۔ قوف الٹا پیش قو، اس کی کاف الٹا پیش کو، دونوں میں فرق۔ لو، مو، نو، وو، ہو، ہو، او، یو، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہم نے الٹا پیش کی جو ہے مشق جو ہے وہ مفرد حروف کی ہم نے وہ کر لی ہے، آگے انشاءاللہ ہم اس کلمات کی صورت میں بھی مشق کریں گے۔ ہدایت نمبر 3 کیا ہے؟ جو اوپر سبق بیان کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے، پڑھا گیا ہے، مذکورہ سبق اور دیگر تمام اسباق مخارج کا لحاظ کر کے پڑھائیں، ٹھیک ہے جی۔ جتنا بھی ہم نے پڑھا اس سے پہلے، جتنا بھی ہم پڑھ چکے ہیں آج تک، ابھی آج کے سبق تک، آپ کو ہر سبق میں یہی تاکید کی جاتی ہے کہ حروف کو صحیح ادا کریں، تلفظ کے ساتھ ادا کریں، موٹے حروف کی پہچان کریں، باریک اس طرح جو ان کے مخارج جہاں جہاں سے وہ حروف نکلتے ہیں، مختصراً ہم نے آپ کو بتلایا ہے بالتفصیل، ابھی انشاءاللہ ہم کبھی موقع ملا تو بتائیں گے۔ تو وہ جو حروف ہیں وہ جہاں سے نکلتے ہیں ان کو وہیں سے نکالنا ہے، مخارج کی غلطی نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے اب جوڑ کا طریقہ جو ہے وہ سماعت فرمائیں۔ عین، دیکھیں عین زیر عی، یہ کیا ہے؟ زیر ہے، نیچے کھڑی زیر نہیں ہے، لہذا اس کو ہم لمبا نہیں کریں گے، عی نہیں کریں گے، عی نہیں، عین زیر عی، اور عین زیر عی
یہ بھی نہیں کریں گے، جھٹکا بھی نہیں ہونا چاہیے. با زبر الف با. اب یہ الف مدہ ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کریں گے. عبا دال زبر د، عباد. ہا الٹا پیش ہو، عبادہ. ٹھیک ہے جی. تو بقیہ کلمات انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں. یہ مشق ہے الٹا پیش کی. عبادہ فصالہ قومہ امعہ. اب را کے اوپر پیش ہے اس لیے یہ را جو ہے موٹی ہو رہی ہے. اب اس کو امروہ نہیں، میم کو ہلائیں گے نہیں، میم کو ہلانا نہیں ہے، کیوں کہ یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے. امعہ عملہ ختامہ کتابہ عذابہ لہ معہ یرہ اکفرہ. را کے اوپر کیا ہے؟ زبر. را کے اوپر زبر ہونے کی وجہ سے را کو ہم کیا کریں گے؟ موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی، اس کی آواز موٹی ہوگی. اب کاف کو ہلانا نہیں ہے. اگر موٹی قاف ہوتی پھر ہم اقو، پھر اس قاف کو اندر جنبش پیدا ہوتی اس کو ہم ہلاتے. اکفرہ خلقہ. دیکھیں خا اور قاف یہ دونوں موٹے حروف ہیں، درمیان میں باریک ہے. اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ کہ یہ نہ ہو کہ ان دونوں حروف کے ساتھ یہ لام بھی موٹا ہو جائے. خل خل نا خلق نہیں، خلقہ اماتہ رزقہ. سیٹی کی آواز پیدا ہوگی زا کے اندر. رزقہ یستوون یلوون رسولہ موعودۃ ووری فلہ وثاقہ. یہ ثا ہے، اس کے اندر سیٹی کی آواز نہیں پیدا ہونی چاہیے. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہاں سے نکلتا ہے؟ زبان کے سرے کو، زبان کی نوک کو ثنایا علیا جو کہ اوپر والے دو دانت ہوتے ہیں ان کے کنارے پہ لگاتے ہیں تو ثا ادا ہوتا ہے. وثاقہ. اب یہ الف مدہ ہے جو ہم نے سبق پڑھ لیا اس سے پہلے، اس کے بارے میں بھی اچھی طرح پہچان کرتے جائیں ساتھ ساتھ. یہ کیا ہے؟ الف مدہ ہے. داود. یہ الٹا پیش کی مشق آج کے سبق کے حوالے سے ہے اور یہ الف مدہ ہے. ٹھیک ہے جی. صدرہ ورثہ اطعمہ. اب اس کو ہلانا ہے، طا ہے حروف قلقلہ میں سے ہے، اس کو ہم ہلا کے پڑھیں گے. اطعمہ نعمہ سبحانہ قبضتہ انشرہ انشرہ. ٹھیک ہے جی. یہاں غنہ کریں گے ہم، غنہ ناک میں آواز کو چھپائیں گے، آواز لے کے جائیں گے ناک میں. یہ جب آگے جا کے انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے. ہدایت نمبر 4. اچھا، اس کے بارے میں تھوڑی سی مشق کے حوالے سے جو باتیں ضروری ہیں جاننے والی ہیں اس کو ملاحظہ فرمائیں. یہاں اگر ہم وقف کرنا چاہتے ہیں ان کلمات پر جن کے آخری حرف پر الٹا پیش ہے تو الٹا پیش بھی ہم ختم کر دیں گے اور اس حرف کو کیا کر دیں گے؟ ساکن کر کے ہم وقف کریں گے. عبادہ. وقف کیا ہوگا؟ عبادہ. آخر میں ہا کی آواز جو ہے وہ محسوس ہو، پیدا ہو. فصالہ کتابہ اکفرہ. یہ آخر میں زبر ہے تو آپ کو یاد ہوگا کیسے وقف کرنا ہے. اس کو ہم وقف کریں گے ساکن کر کے، اور چونکہ یہ الٹا پیش ہے، الٹا پیش واو مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے تو یہ سمجھیں کہ واو مدہ آ گئی ہے ادھر. اس کو ہم لمبا 4 الف کے مقدار کے برابر بھی ہم اس پر مد کر سکتے ہیں، اس کو لمبا کر سکتے ہیں وقف کی صورت میں. یلوون یستوون رسولہ صدرہ قبضتہ انشرہ. ٹھیک ہے جی. ہدایت نمبر 4.
کھڑی زیر کی طرح الٹا پیش بھی وقف میں ختم ہو جائے گا، جیسے عبادہ پر وقف عبادہ کی شکل میں ہوگا، جو جیسے میں نے آپ کو سمجھایا ہے۔ اسی طرح قومہ کا وقف قومہ، یا غوہ کا وقف یا غوہ کی شکل میں ہوگا۔ تو الٹا پیش کی جو مشق ہے الٹے پیش کے حوالے سے وہ آج اختتام پذیر ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔